آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے سپلیمنٹس آپ کو بتانے لگا ہوں جن کی مدد سے آپ اپنا کھویا ہوا جسمانی جوہر یا طاقت واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آئل کے بغیر آپ کی گاڑی کی جو ٹرانسمیشن ہے، اس کا گیئر ہے، وہ شفٹ نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کو بھی بڑھاتا ہے اور ٹیسٹیز کے اندر بنے ہوئے سپرمز کو بھی ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ مرد دماغی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ مردانہ ہارمون جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں یا جس کو ہی ہارمون کہتے ہیں، اس کی اہمیت بڑھاپے تک رہتی ہے۔ جوانی کے آغاز میں یہ بہت زیادہ بنتا ہے، جوں جوں عمر گزرتی جاتی ہے یہ کم ہونے لگتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون نہ صرف ہماری سیکشل پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ ہماری اوورآل فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی یہ ایک ضمانت ہے۔ یہ کم ہو جائے تو مرد کی جسمانی طاقت کم پڑ جاتی ہے، مرد دماغی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، سٹیمنا اس حد تک کم ہو جاتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی کی ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا سکتا۔ زندگی کے وہ کام جن کو کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، اب ان کے لیے ڈرائیو، ان کے لیے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مرد کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بھی ماند پڑ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں۔ روزمرہ زندگی کی وہ ذمہ داریاں جو نبھاتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی اب پہاڑ لگنے لگتی ہیں۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس پہ مزید کسی دن تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ آج ذرا جلدی میں آپ کو ان سپلیمنٹس کے نام بتا دیتا ہوں جو ایسی کیفیت میں آپ کے لیے موضوع ہوں گی، آپ کو فائدہ دیں گی، یا جن کی کمی اپنی باڈی کے اندر آپ نے نہیں آنے دینی۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیلینیم۔ تو سیلینیم نہ صرف جنسی خواہش کو بڑھاتا ہے بلکہ سپرم کاؤنٹ کو بھی بڑھاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ویسے بھی ڈائریکٹ کوریلیشن میں ہوتی ہیں۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کو بھی بڑھاتا ہے اور ٹیسٹیز کے اندر بنے ہوئے سپرمز کو بھی ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہوئی کہ ان کی وجہ سے سپرم کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ سپرم زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اور زیادہ دیر تک تیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر سیلینیم کی کمی ہو جائے تو ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ سیلینیم کے سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ سپلیمنٹ کی مناسب مقدار استعمال نہیں کرے، اور یا پھر سپلیمنٹ کی کوالٹی بہتر نہیں ہے۔ زنک کی بات کر لیتے ہیں، تو جتنی امپورٹنس سیلینیم کی ہے میل سیکشول ہیلتھ کے لیے ویسی زنک کی بھی ہے۔ اگر زنک کی کمی واقع ہو جائے تو سیکشول ڈیزائر میں کمی ہو جاتی ہے، سپرم بھی کم ہو جاتے ہیں، ایریکٹائل ڈسفنکشن بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ تو جنسی خواہش کا کم ہو جانا گزرتی عمر کے ساتھ ایک فطری عمل ہے، مگر یہ اگر بہت نمایاں حد تک اور تیزی سے گر جائے تو اس کا تدارک بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر جنسی خواہش کم ہو جائے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کو فوری طور پہ کچھ سٹیپس اٹھانے ہیں، لائف سٹائل چینجز کرنی ہے، کچھ سپلیمنٹس لینے، اور اگر اس کو بروقت ٹھیک نہ کیا جائے تو مرد کے جسم کو تیزی سے بڑھاپا آئے گا، کمزوری بڑھے گی۔ اور ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مردوں میں بہت لمبے عرصے تک زنک کی کمی رہے تو ان کا مردانہ ہارمون 75% تک کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ لاس ہے۔ ایک اور چیز کی طرف آپ نے توجہ ضرور دینی ہے کہ اگر آپ نے زنک سپلیمنٹ کا انتخاب کرنا ہو تو اس کے اندر سیلینیم بھی ایڈڈ ہو۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کے لیے ایک بہترین سینرجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ دونوں منرلز جب سنگت میں ہوتے ہیں، ہینڈ ان ہینڈ ہوتے ہیں، تو ٹیسٹوسٹیرون کو بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ ان کا انڈیویجول ایکشن اتنا بہتر نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ زنک کے ایک بہتر سالٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہے زنک پیکولینیٹ، اس کی ایبزارپشن بہتر ہے۔ ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی زنک سپلیمنٹ لیں تو اس کے ساتھ کاپر ایڈڈ ہو، کیونکہ جب آپ زنک سپلیمنٹ لیتے ہیں تو یہ باڈی کے اندر کاپر کی کمی کر دیتا ہے۔ تو زنک کے ساتھ کاپر ہو اور پلس سیلینیم بھی ہو جس کا ذکر پہلے ہوا۔ اور اگر زنک اور کاپر کی ریشو کی بات کریں تو ان کو 10 اور 1 کی ریشو میں لیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ 20 ملی گرام زنک کے لے رہے ہیں تو ساتھ 2 ملی گرام آپ نے کاپر ایڈ کرنا ہوگا۔ وٹامن B6 کی بات کرتے ہیں، یہ وٹامن مردوں میں ایک خاص وجہ سے ضروری ہے۔ ایک ہارمون ہوتا ہے جو پیچوٹری گلینڈ سے آتا ہے جس کو پرولیکٹن کہتے ہیں، یہ مردانہ ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون کا دشمن ہارمون کہلاتا ہے۔ تو وٹامن B6 پرولیکٹن نامی ہارمون کو کم کرتا ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ پرولیکٹن نامی جو ہارمون ہے یہ مرد میں کس وقت ریلیز ہوتا ہے؟ جب آپ ایجیکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کا پرولیکٹن ریلیز ہوتا ہے، اور ایجیکولیشن کے فوراً بعد وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ دوبارہ ایریکشن اچیو نہیں کر سکتے، جس کو ریفریکٹری پیریڈ کہتے ہیں۔
तो इसी रिफ्रैक्टरी पीरियड में बेसिकली ये प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन शूट करता है, टेस्टोस्टेरोन को ये दबाए रखता है और इस दौरान इरेक्शन नहीं होती। फिर तो कुछ लोगों में कुदरती तौर पे कदरे रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट होता है, कुछ में थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है, दोनों बातें नॉर्मल हैं। तो अर्ली जवानी में रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता है, आप जल्दी दोबारा नेक्स्ट इरेक्शन अचीव कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इरेक्शन भी अचीव कर सकते हैं। तो जवानी में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ता जाता है और कुछ लोगों में 40, 45 और 50 साल की उम्र तक फिर ये रिफ्रैक्टरी पीरियड एक दिन तक भी प्रोलॉन्ग हो सकता है, यानी नेक्स्ट इरेक्शन लोगों को एक दिन के बाद आती है। तो इसकी वजह ये है कि वक्त के साथ जैसे जवानी ढलती जाती है टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन कम होता जाता है, मर्दाना हार्मोन। तो इस हार्मोन को एक हेल्दी लेवल में मेंटेन करने के लिए मैं मशवरा देता हूँ, अपनी ओवरऑल सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेते रहें, तो इंशाल्लाह ये मसला आपको नहीं होगा। वही जैसे मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ, बल्कि इसका इफेक्ट ओवरऑल आपकी हेल्थ पे पड़ता है। इवन वो लोग जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है उनको डिप्रेशन भी हो जाती है, दिल के अमराज हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इस पर रिसर्च हो चुकी है। तो प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन को कम करने के लिए विटामिन B6 दिया जाता है। तो जो लोग विटामिन B6 लेंगे उनका ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कम हो जाएगा, उनको इरेक्शन जल्दी आएगी। अच्छा, अगर प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन की बात फीमेल्स में करें तो वहाँ पे इसका प्रेडोमिनेंट रोल है। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है उन दिनों में ये ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है और ये औरतों में मेंस्ट्रुएशन को ब्लॉक कर रहा होता है। यही वजह होती है कि ख़वातीन में दूध पिलाने के अय्याम में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, वो कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि उनके वो पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रोलैक्टिन ब्लॉक कर रहा होता है। तो वो मर्द हजरात जो इस वजह से परेशान है कि ढलती उम्र के साथ उनको इरेक्शन बार बार नहीं होती या वो फ्रीक्वेंट ऑर्गेज्म अचीव नहीं कर सकते, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उम्र की वजह से होता है। हाँ, आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और उन सप्लीमेंट्स का जिक्र आज की वीडियो में चल रहा है, तो देखते रहिए। एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि विटामिन B6 इस प्रोलैक्टिन को ब्लॉक कैसे करता है, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। ये बॉडी के अंदर डोपामिन नामी एक केमिकल है, उसको बढ़ा देता है और जब भी बॉडी के अंदर डोपामिन बढ़ेगा प्रोलैक्टिन सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यूं विटामिन B6 आपके रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम कर सकता है। इसके अलावा विटामिन B6 चूंकि पेरिफेरल नर्व डैमेज को भी रोकता है, अगर आपके पीनस की जो नर्व्स हैं उनके अंदर कोई वेयर एंड टेयर हुई है तो उसको भी ये रिपेयर कर सकता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आप रोजाना 50 से 100 मिलीग्राम तक विटामिन B6 ले सकते हैं। वो लोग जो पास्ट में फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करते थे अब नहीं कर पाते, उनके लिए भी मैं विटामिन B6 रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड चूंकि शॉर्ट हो जाता है तो आप नेक्स्ट इरेक्शन तेजी से अचीव कर सकते हैं। तो इसको लेना किस वक्त है, उसके लिए बेस्ट टाइम रात सोने से पहले, क्योंकि इसके लेने के बाद आपको थोड़ा सा नींद का गलबा होगा, तो ये इसके लिए सूटेबल टाइम है। तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज विटामिन D। जी हाँ, ये ऐसा हार्मोन है कि इसका तस्करा हर जगह हो जाता है। क्या करें, ये है इतना इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए। ये एक ऐसा बुनियादी ईंधन है बॉडी के लिए जो अगर ना हो तो आपकी बॉडी अपने बुनियादी फंक्शंस करने के लिए तरस जाएगी। वो मर्द हजरात जिनको किसी किस्म का भी सेक्सुअल डिसफंक्शन चल रहा है, अगर उनके जिस्म में विटामिन D की कमी होगी तो वो ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ना उनको सेक्सुअल डिजायर होगी, ना उनकी स्पर्म क्वालिटी होगी, ना क्वांटिटी होगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनको परेशान कर देगा, कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, या यूं कह लें कि आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस में मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो जाएंगे। तो विटामिन D को आप बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे आपकी कार का, आपकी गाड़ी का मोबिल ऑयल है। इस ऑयल के बगैर आपकी गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है, उसकी गियर है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर विटामिन D का लुब्रिकेंट बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो आपकी गाड़ी का इंजन, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करना छोड़ देंगे। उनके अंदर वेयर एंड टेयर इस कदर बढ़ जाएगी, इंजन के पार्ट्स इतने ओवर हीट हो जाएंगे कि वो काम छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही विटामिन D का काम है बॉडी के अंदर, और उसमें से एक अहम रोल उसका टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन को बूस्ट करना है। तो अगर किसी के अंदर विटामिन D की कमी है, अपना टेस्ट कराता है, उसको पता चलता है उसके अंदर विटामिन D की कमी है, और साथ साथ उसकी लाइफ में परेशानी चल रही है कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, उसकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी भी खराब हो चुकी है, उसको सेक्सुअल डिजायर्स भी नहीं आती, तो ऐसे लोगों के लिए रोजाना 5000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 लाजमी है। आप यूं समझ लें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D डेफिशिएंसी चल रही है तो आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इतनी कम हो जाएगी कि आपकी सेक्सुअल लाइफ मुतासर हो जाएगी। विटामिन D ना हो, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता,
اور اس کی وجہ سے مرد میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ آلموسٹ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اس کو ہر وقت تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے، نہ بازار تک جا سکتا ہے، جہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہے وہاں تک آنے جانے میں اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ڈیوٹی کیسے کرے گا؟ تھوڑا سا بھی وزن اٹھانا پڑ جائے تو اس سے وہ تھک ہار جاتا ہے، دنیا کے ہر کام میں عدم دلچسپی اور بے رغبتی ہو جاتی ہے، یہ اس کے علامات میں ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی ہوگی، ایسا ہوگا، کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی اگر مرد میں چل رہی ہے تو اس کے اندر مردانہ ہارمون کی کمی بھی ساتھ چل رہی ہوگی، یہ ڈائلیما اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اب آپ وٹامن ڈی کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ اس طرح خواتین کے اندر بھی اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو ان کے جو سیکس ہارمونز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ان کی مینسٹریشن متاثر ہو جاتی ہے، دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لسٹ میں اگلا نمبر فولیٹ کا ہے، تو فولیٹ کے اوپر جو ریسرچ کی گئی اس میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے اندر فولیٹ کی کمی تھی ان کو پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ زیادہ تھا۔ ویسے تو جتنے سپلیمنٹس میں بتا رہا ہوں اگر یہ سارے آپ لینا شروع کر دیں تو آپ کی پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں۔ تو اگر آپ کو پرفارمنس ایشوز آ رہے ہیں تو آپ ہفتے میں 1-2 دن فولیٹ سپلیمنٹس لے لیا کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس سے آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ ملے گا۔ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ فولیٹ کو فولک ایسڈ کی شکل میں آپ نے نہیں لینا، اکثر کمپنیز یہی بناتی ہیں، اوپر فولک ایسڈ لکھا ہوتا ہے، یہ اس کا سنتھیٹک ورژن ہے جو کہ ٹاکسک ہے، باڈی کو نقصان دیتا ہے۔ ہاں البتہ اس کو آپ بایو فولیٹ کی شکل میں لے سکتے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو یہاں پہ نام نظر آ جائے گا۔ تو ایل میتھائل فولیٹ کو روزانہ 500 مائکرو گرام کی اسٹرینتھ میں لیا جا سکتا ہے ایک بار۔ اور آخر میں ذکر کرتے ہیں میگنیزیم کا، اس کو سپر منرل کہہ لیں، یہ دونوں ٹوٹل اور فری ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھاتا ہے، یہ کورٹیسول نامی ہارمون کو باڈی میں کم کرتا ہے جس کو سٹریس ہارمون کہتے ہیں۔ وہ مرد حضرات جن کو اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی نوکری کی وجہ سے یا گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے ہر وقت سٹریس رہتا ہے تو ان کے اندر کورٹیسول زیادہ بنے گا، اور کورٹیسول مردانہ ہارمون کو سپریس کرتا ہے۔ تو آپ روزانہ 400 سے 800 ملی گرام تک میگنیزیم لے سکتے ہیں، اور اس کی جو سیفسٹ فارم ہے وہ میگنیزیم گلائسینیٹ ہے، اور اس کے لینے سے تھوڑی بہت غنودگی ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ رات کو سونے سے پہلے لیں۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، یہ جتنے بھی سپلیمنٹ آج بتائے آپ ان کو باری باری اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان سپلیمنٹس کو اوور یوز بھی نہیں کرنا، ظاہر ہے ہر چیز کے نقصان بھی ہوتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ان سپلیمنٹس کو اپنی باڈی میں ٹاپ اپ کرتے رہیے، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن اس سے ٹھیک ہوگا، آپ کے اسپرمز کی موٹیلٹی ٹھیک ہوگی، آپ کی پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اپنی قیمتی فیڈ بیک سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوبارہ کسی اور اہم ٹاپک میں ملیں گے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔